لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد. محترم ناظرین اور دینی بھائیوں بہنوں، 6 مجالس کا جو سلسلہ چل رہا تھا، آج انشاءاللہ ہم آخری 6ٹھی مجلس پر گفتگو کریں گے. لیکن اس سے پہلے 5ویں مجلس پر جو گفتگو ہو رہی تھی، تھوڑی سی بات رہ گئی، ہم چاہتے ہیں اس میں تھوڑی سی بات اور آپ کو بتا دیں. بات چل رہی تھی کہ اپنے بڑوں کی مجلس میں شریک ہونا، اور 3 قسم کے بڑے ہیں. ہم نے تینوں کی وضاحت کی. ان کی مجلسوں میں بیٹھنا، ان کی مجلس میں شامل ہونا، یہ کتنا خیر و برکت کی چیز ہے. آپ اس کو اس طرح سے سمجھیں. صحابی ہیں ابو مالک الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ اکبر. وہ اپنی اولاد کو، ماں باپ کو چاہیے، اولاد کی تربیت کے قصہ ہے بھی ہے کہ ایسی مجلسوں میں ماں باپ اپنی خود شریک ہونے کی کوشش کریں اور اپنی اولاد کو بھی ایسی مجلسوں میں شامل ہونے کی رغبت دلائیں، شوق پیدا کریں. ہمیں بات یاد آئی، کتنی عجیب سے بات. میرے تمام سننے والے اور دیکھنے والے بھائیوں، بہنوں اور ساتھیوں، اولاد آپ علماء کی، اپنے بزرگوں کی مجلس میں لے کر کے جائیں اور کوشش کریں کہ آپ کے بچے ہیں تو چھوٹے، لیکن اپنے بڑوں اور بزرگوں سے کا دیدار کر لیں اور ان سے دعائیں لے لیں. پتہ نہیں ان کی دعاؤں میں کیا تاثیر ہو. امام ابو داؤد کا نام سنا ہوگا، جو سنن ابی داؤد والے ہیں، اتنے بڑے محدث. ان کے بیٹے عبداللہ چھوٹے سے تھے، لیکن امام ابو داؤد جب بڑے بڑے محدثین کے پاس حدیث حاصل کرنے کے لیے جاتے تھے، بڑے بڑے محدثین کے پاس حدیث حاصل کرنے کے لیے جاتے تو پانی کا مشق، چونکہ پانی عام طور پر نہیں ملتا تھا، تو پانی کا مشق پیٹھ پر رکھتے تھے، اور جو کتابیں لکھتے تھے وہ کتاب کا گٹھا سر پر رکھتے تھے، اور اپنے بیٹے عبداللہ کو اپنے ساتھ لے کے چلتے. تھک جاتے تھے ان کے بیٹے تو ہاتھ پکڑ کے گھسیٹتے ہوئے لے کر کے چلتے تھے. پیدل سفر ہوتا تھا، کہیں کہیں سواری پر. پیدل سفر کرتے تو یہ کیفیت ہوتی کہ پیٹھ پر پانی کا مشق ہے اور سر پر کتابوں کا گٹھر ہے، اور ہاتھ سے اپنے بیٹے عبداللہ کو پکڑ کر کے لے کے چل رہے ہیں. کچھ لوگ دیکھتے تو ان کے دل میں رحم آ جاتا. کیا ضرورت ہے چھوٹے سے بچے کو اتنا پریشان کرنے کے، تھک جاتا ہے، ماں کے پاس چھوڑ دیتے. اور کہیں لوگ کہتے، امام صاحب آپ اپنے بچے پر کیا ظلم کر رہے ہیں، ماں کے پاس چھوڑ دیتے، کھیلتا کودتا رہتا، آپ اکیلے علم حاصل کر لیتے. مشورہ دیتے لوگ تو امام ابو داؤد سبحان اللہ کہتے، میرا بیٹا ہے، آپ لوگوں سے زیادہ ہمیں اس سے محبت ہے، آپ لوگوں سے زیادہ اس کی تکلیف کے احساس مجھ کو بھی ہے کہ بچہ بہت پریشان ہوتا ہے. لیکن میرا مقصد یہ ہے کہ ابھی ہمارے بڑے بڑے محدث، بڑے بڑے اہل علم موجود ہیں، ہم اپنے ساتھ اپنے بچے کو اس لیے گھسیٹتے ہوئے چل رہے ہیں کہ ہمارا یہ بچہ ہمارے بڑے بڑے اساتذہ، بڑے بڑے محدث اور بڑے بڑے اہل حدیثوں سے ملاقات کر لے، ان سے دعائیں کر لیں. کیوں؟ پتہ نہیں ہمارے بڑے بڑے اساتذہ بوڑھے ہو گئے ہیں، بڑے بڑے محدث بوڑھے ہو چکے ہیں، اور بیٹے کا ہم جوان ہونے کا انتظار کریں تو کوئی ایسا نہ ہو بیٹے کے بڑے ہونے کے پہلے یہ ہمارے بزرگ علماء دنیا سے چلے جائیں تو میرا بیٹا ان کی دعاؤں سے محروم رہ جائے گا.
یہ فکر ہونی چاہیے۔ تو حضرت ابو مالک صحابی جو ہیں کہتے ہیں اپنی اولاد کو حکم دیکھیں، اولاد کی تربیت، یا بنی یا میرے پیارے بیٹو، جالس الکبراء وسائل الفقہاء وخالط الحکماء۔ اللہ اکبر۔ آج ماں باپ کاش غور کرتے اپنی اولاد کے بارے میں، کیا کہتے ہیں؟ یا بنی یا میرے پیارے بیٹو، ایسا کرو میرے پیارے بیٹو، جالس الکبراء، اپنے بڑے بزرگوں کے پاس تھوڑی دیر بیٹھ لیا کرو۔ اللہ اکبر۔ وسائل العلماء، اور اپنے مسائل جب بھی ذہن میں آئیں تو علماء سے پوچھ لیا کرو، علماء کے پاس جا کر ان سے سوال کر لیا کرو۔ اور نمبر 3، خالط الحکماء، اور اے میرے پیارے بیٹو تیسری چیز کی بھی ذرا خیال رکھنا، ہمیشہ اٹھنا بیٹھنا فقہا اور عقل مندوں کے ساتھ بیٹھنا، کبھی نادانوں اور بیوقوفوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا۔ تو ہمیں چاہیے کہ اچھے لوگوں کی مجالس میں بیٹھیں اور البرکۃ مع اکابرکم کی فضیلت حاصل کریں۔ 6 نمبر کی آخری مجلس جو ہے، او فی مشہد جہاد، جہاد اسلام کی سربلندی، اسلام کی نشر و اشاعت، اسلام کو غالب کرنے کی فکر اور اس کا پلان اور اس کے سیکھنے سکھانے کی اگر کوئی مجلس منعقد ہو، اس میں جہاد بھی ہے۔ اور جانتے ہیں کہ سب سے بڑا جہاد اللہ تعالیٰ نے قرآن سے وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، اور آج اس جہاد کی بڑی ضرورت ہے کہ ہمارے پاس علم ہو اور اپنے علم کے ذریعے باطل کو مٹانے کی کوشش کریں۔ جہاں بھی اسلام کی سربلندی، مسلمانوں کی کامیابی کے لیے کوئی رائے، کوئی مشورہ، کوئی مدرسہ، کوئی مجلس اگر منعقد ہو تو اس مجلس میں پہنچنا اور مجلس میں شریک ہو کر کے کچھ سیکھنا اور شامل ہونا، رائے مشورہ دینا اور اسلام کی نشر اشاعت کے لیے تیار ہونا، یہ ایسی مجلس ہے کہ اس مجلس میں بھی اگر شریک ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی اپنی حفاظت اپنی گارنٹی میں لے لیتا ہے۔ تو دوستو یہ آخری مجلس ہے، اور آج اس کی بھی بڑی اہم ضرورت ہے کہ جہاں کوئی انسان وعظ و نصیحت کے مجلس تو ہی ہے، کہیں اسلام کی دعوت کی، تبلیغ کی، اسلام کی نشر و اشاعت کی، اسلام کی سربلندی، وجاہدوا فی اللہ حق جہادی، اللہ نے فرمایا ایمان والو اس دین کی نشر و اشاعت کے لیے تم جہاد کرو، اور اتنا جہاد کرو جس سے جہاد کا حق ادا ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ ہمیں جہاد کا حکم دیا گیا، وجاہدوا فی اللہ حق جہادی، اتنا جہاد کرو اس دین کے لیے کہ جس سے جہاد کا حق ادا ہو جائے، دین کا حق ادا ہو جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما وغیرہ سے لوگوں نے پوچھا اتنا جہاد کرو دین کے لیے جس سے جہاد کا حق ادا ہو جائے، کیا مطلب ہے؟ تو ترجمان القرآن تھے، انہوں نے کہا استفراغ طاقت، انسان اپنی صلاحیت، اپنی زبان کی صلاحیت، اپنے گفتار کی صلاحیت، اپنی علمی صلاحیت، اپنی قلم کی صلاحیت، اپنی دماغ کی صلاحیت، اپنی ساری صلاحیتیں اسلام کی سربلندی کے لیے میں صرف کر دو۔ یہی ہے اسلام کا سب سے بڑا جہاد، جس سے جہاد کا وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، یعنی اس میں دعوت ہے، تبلیغ ہے، تحریر ہے۔ جاہد المشرکین بایدیکم والسنتکم واموالکم، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اہل باطل مشرکوں سے جہاد کرو، سبحان، اپنے زبان کے ذریعے، اپنے ہاتھ کے ذریعے اور اپنے مال کے ذریعے، تینوں ذریعے سے تمہیں جہاد کرنا ہے۔ اب سوال آیا
زبان کے ذریعے جہاد، اللہ اکبر، ہمارے پاس علم ہو اور اسلام پر اعتراض کرنے والوں کا جواب ہم اپنے علم کی روشنی میں دیں۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کچھ مشرکین آئے اور کہنے لگے ہم آپ سے دین پر گفتگو کریں گے، دین پر گفتگو کریں گے، دین پر گفتگو کریں گے، لیکن لوگ سمجھتے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام شاعر نہیں ہیں۔ کہا ہم آج آپ سے دین پر گفتگو کریں گے، مقابلہ کریں گے زبان سے۔ رسول فرمایا آ جاؤ، سوال کرو، جواب دیں گے۔ پھر انہوں نے کہا نہیں، آج اشعار میں گفتگو ہم کریں گے۔ ان کو معلوم تھا کہ اللہ کے رسول شاعر نہیں ہے، اپنا بڑا سے بڑا شاعر لے کر کے آئے تھے کہ آج دینی مناظرہ کریں گے، مباحثہ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اشعار کہہ نہیں پائیں گے، ہمارے بڑے بڑے شاعر جو ہے وہ غالب آ جائیں گے۔ اللہ کے رسول نے قبول کیا، ٹھیک ہے۔ اور صحابہ بھی سمجھتے تھے کہ آپ شاعر نہیں ہیں۔ ایک صاحب نے کہا تم میں جواب دو، نہیں تم بیٹھو۔ آپ نے فرمایا عجب یا حسان، حسان بن ثابت جن کو شاعر رسول کا لقب اس لیے ملا، عجب انی یا حسان، حسان کھڑے ہو اور میری طرف سے تم جواب دو۔ حسان بن ثابت میدان میں آئے، اللہ سے فرمایا اللہم ایدہ بروح القدس، اللہ یہ بڑے سارے لے کے آئے، کئی ہیں اور ہمارا حسان تو ایک ہی ہے، ایدہ بروح القدس، اللہ جبرائیل امین کو کے ساتھ کر دے تاکہ اکیلا ان سے نپٹ لے۔ اللہ اکبر۔ میدان میں کھڑے ہوئے تو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسان یہ تمہارا سب سے بڑا جہاد ہے۔ دیکھا کبھی زبان سے، اب ہاتھ ایک تو تلوار ہے اور اس زمانے بہت بڑا قلم ہے، اپنے قلم کے ذریعے آج اس واٹس ایپ کے ذریعے، اس میڈیا کے ذریعے کتنے سب سے بڑی لڑائی آج اس سے چل رہی ہے، مقابلہ، مناظرہ۔ اب اگر کوئی انسان اس میدان میں اتر کر کے اہل باطل کا جواب اس پر لکھ کر کے دے کتاب و سنت کی روشنی میں، یہ بھی بہت بڑا کیا ہے، جہاد ہے۔ اللہ کے رسول پر جہاں یہ ساری باتیں کی جائیں، سیکھا جائے، سکھایا جائے، بیان کیا جائے، تربیت کی جائے، سلام اور جہاں علم دیا جائے، ایسی مجلسیں اسلام کی سربلندی کے لیے یہ بھی ایک قسم کا جہاد ہے۔ اور ایسی مجلسوں میں شریک ہونا، سیکھنا، تاکہ ہم اپنی زبان، اپنے قلم کے ذریعے ہم جہاد کر سکیں، یہ بھی ایسی مجلسوں میں آنا اللہ کو بہت ہی محبوب اور پیارا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو بھی اپنی حفاظت اور گارنٹی میں لے لیتے ہیں۔ حسان بن ثابت وغیرہ نے یہی، بلکہ اللہ سے ارشاد فرمایا مارو، کہو یہ تمہارا ایک ایک تمہارے اشعار تیر سے اتنا ان کو تکلیف نہیں ہوتی جتنا تمہارے اشعار سے ان کا دل چھلنی بن رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو وجاہدوا فی اللہ حق جہاد ہی۔ اب اس کی کئی شکلیں ہو سکتی ہیں، میں نے بتایا، لیکن سب کے لیے علم کی ضرورت ہے، علم کی ضرورت ہے۔ بغیر علم کے یہ جہاد نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک انسان، سنن نسائی کی روایت، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ صحیح ترغیب وغیرہ کے اندر نقل کرتے ہیں، اللہ کے ارشاد فرمایا من خرج فی طلب العلم، من خرج فی طلب العلم فهو بمنزلۃ المجاہد فی سبیل اللہ حتی یرجع۔ اب اس حدیث پر غور کریں، اللہ سے ارشاد فرمایا جو انسان علم حاصل کرنے کے لیے نکلا، جب تک علم حاصل کرتا ہے تب تک کتنا ثواب پاتا ہے؟ ایک میدان جنگ میں جہاد کرنے والے مجاہد کے برابر ثواب پاتا ہے، حتی یرجع، جب تک کہ واپس نہ آ جائے۔ یعنی مجاہد کے جہاد کے برابر ثواب کب تک ملتا ہے؟ جب تک دین سیکھ رہا ہے، حتی یرجع، جب واپس آ گیا، سکھانے لگا، تو اس کا مطلب اب اس کا مقام، اس کا اجر و ثواب مجاہد سے بھی زیادہ بڑھ گیا۔ علامہ عثیمین رحمۃ اللہ کہتے ہیں کیوں؟ دین کا سیکھنا اور دین کا سکھانا یہ مجاہد سے بڑا اجر و ثواب کیوں؟ تو اس کی وجہ
یہ بیان کرتے ہیں علامہ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ، جہاد بھی علم کا محتاج ہے، جہاد بھی اسلامی جہاد نہیں ہو سکتا جب تک کہ انسان کے پاس علم نہ ہو۔ تو دوستو اس لیے میں کہتا اس زمانے میں سب سے بڑا مجاہد وہ ہے جو دین سیکھے اور قرآنی آیات اور سیرت نبوی کے ذریعے اسلام کا دفاع کرے، اپنے قلم کے ذریعے اور اپنے میڈیا کے ذریعے، اپنے وعظ و نصیحت کے ذریعے۔ یہی سب سے بڑا اس زمانے میں جہاد ہے۔ آج لڑائی اس کی چل رہی ہے، اور ورنہ ایٹم بم کی ہوتی ہے، میدان میں تلوار سے لڑائی نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوستو یہ 6 مجلسیں ہیں، اللہ تعالی ہمیں انہیں یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے اور ان تمام مجلسوں میں شریک ہونے والا بنائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔